السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کی یوتھ اپنے بھائی بہنوں سے مخاطب ہوں، جو کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کل پاپولیشن کا 29% ہے، اور یہ وہ ہیں جو 15 to 29 ایئرز اولڈ ہیں، جبکہ 64% وہ ہیں جو انڈر 30 ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی یوتھ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور پاکستان بحمدہ تعالی دنیا کے چند گنے چنے ان ممالک میں سے ہے کہ جس کے پاس الحمدللہ یوتھ اتنی زبردست تناسب میں ہے۔ اگر اس ریسرچ کے مطابق ہمارے وطن عزیز کی پروگرس کو دیکھا جائے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آیا ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان اس قدر ڈیولپڈ ہے جتنی بڑی تناسب میں ہمارے پاس ینگ جنریشن ہے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی ینگ جنریشن کی ڈیلی روٹین اور کرنٹ ایکٹیویٹیز پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے؟ ہماری ینگ جنریشن کا سب سے زیادہ استعمال موبائل فون کا ہے، اور موبائل فون کا استعمال بھی کوئی اس نوعیت کا نہیں ہے کہ والدین سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، کال کر کے والدین کو، بہن بھائیوں کو ان سے حال احوال دریافت کر لیا، عزیز و اقارب سے رابطے میں رہے۔ اس نوعیت کا استعمال نہیں ہے موبائل فون کا۔ irrespective of basic purpose of mobile's invention، لا یعنی اور فضول کاموں میں ملوث ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہمارے لوگوں کا موبائل فون میں سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، جی ہاں، جب تک کہ ہمارا استعمال اچھا ہو۔ ہمارا استعمال غلط، سوشل میڈیا غلط، ہمارا استعمال درست، سوشل میڈیا درست۔ لیکن ہماری ینگ جنریشن کی اکثریت اس کے غلط اور فضول استعمال میں ملوث ہے، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اس کے درست استعمال سے ہم اپنی زندگی کو کتنا آسان اور بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسی سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمارے وطن عزیز میں تیزی سے بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے، اس کو نہ صرف کم بلکہ اسے ختم کر سکتے ہیں؟ کثیر جرائم پیشہ افراد جو تنگ دستی کے باعث راہ سے بھٹک کر مختلف کرائمز میں مبتلا ہو گئے، ہم انہیں سوشل میڈیا کے درست استعمال سے اچھا روزگار مہیا کر کے راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب ممکن ہے، اور ہمارے ملک کی ایک تعداد اسی طرح مثبت انداز سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس کے فوائد سمیٹ بھی رہی ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ بہت کم تعداد میں ایز کمپیئر ٹو ادرز who are wasting their valuable time by misuse of social media۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے بزنس ہیں کہ جن کی سیل میں سوشل میڈیا نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے، ان کی سیلز کو کتنا بوسٹ دیا ہے، کتنا ہیوج پروفٹ جنریٹ کیا ہے۔ جی ہاں، اس کے پیچھے کی ساری لاجک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب لوگ اخبارات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کاروباری اشتہارات جتنے تھے یہ اخبارات پہ آیا کرتے تھے، کیونکہ آڈینس ساری اخباروں پر تھی۔ اب کچھ وقت گزرا، لوگ یہی اخبارات کی جگہ ٹیلی ویژن دیکھنا شروع ہوئے۔ اب جب لوگوں کی توجہ کا مرکز ٹی وی بننا شروع ہوا تو اب یہی کاروباری اشتہارات جو ہیں وہ ٹی وی پر آنا شروع ہو گئے۔ اب وقت میں مزید کچھ جدت آئے۔ پیپل موو فارورڈ a bit more to موبائل فون from ٹیلی ویژن۔ اب جب لوگ موبائل فون پر آئے تو یہی کاروباری اشتہارات جو ہیں وہ موبائل فون پر آنے لگ گئے۔ اب مزید جب لوگوں کا استعمال جو ہے وہ کثرت پکڑنے لگا سوشل میڈیا کا، لوگ سوشل میڈیا کثرت سے استعمال کرنے لگے، تو اب یہی جتنے اشتہارات تھے وہ سوشل میڈیا پر بھی آنے لگ گئے، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ۔ اب ان میں بھی وقتاً فوقتاً انوویشنز آتی گئیں۔ کنٹینٹ کریٹرز جو تھے وہ بڑی بڑی ویڈیوز بناتے تھے اور لوگ دیکھتے بھی تھے، لیکن گریجولی شارٹس آ گئے، ریلز آ گئیں، لوگ کم وقت میں کنٹینٹ کنزیوم کرنے کو پرائورٹی دینے لگے۔ ٹک ٹاک آیا، ٹک ٹاک نے مقبولیت حاصل کی، لوگ سارے یہاں پر آئے۔ اب جب آڈینس ساری یہاں پر آ گئی تو پراپر مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی ہونا شروع ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس ساری کہانی میں یہ جو ایک چین پورا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آڈینس گئی
وہاں وہاں کاروباری اشتہارات جاتے گئے. کیوں؟ بیکاز businesses want buyers to buy their products, services, whatever they sell. کاروبار کو لوگ چاہیے، جہاں جہاں لوگ وہاں وہاں کاروبار. اب دیکھیں ذرا ان ایڈورٹائزمنٹس میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے نا، یہ یا تو تصویر کی شکل میں ہے، یا پھر دیز آر ان فارم آف ویڈیوز، یا پھر یہ تحریر کی شکل میں ہے. اگر یہ تصویر کی شکل میں ہے نا، تو اس تصویر کو کسی ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے. اگر یہ ویڈیو کی شکل میں ہے تو اس کو کسی ایڈیٹر نے ایڈٹ کیا ہے. اگر یہ تحریر کی شکل میں ہے تو کسی کاپی رائٹر نے اس کو رائٹ کیا ہے. اب آگے جہاں جہاں فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کی بات آئی تو وہاں وہاں فوٹوگرافر ویڈیوگرافر نے اپنا اپنا کام کیا. اس کے بعد ایڈ مکمل ہونے کے بعد اب ایڈ رن کرنے تھے. ایڈ رن کرنے کے لیے ایڈ مینیجر کی ضرورت پڑی. اب ایف بی پر اگر چل رہے ہیں ایڈز تو ایف بی ایڈز مینیجر نے اس کو رن کیا. گوگل پر اگر ایڈز چل رہے ہیں تو گوگل ایڈز مینیجر نے اس کو رن کیا. اب ایڈز رن ہوئے، اس پہ انگیجنگ آئی، کسٹمر نے میسج کیا. اب چیٹ سپورٹ پہ اس کو کسی نے ریپلائی کیا. اب یہ دیکھیں پورا پروسیجر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بظاہر ایک کام تھا ایڈورٹائزمنٹ، لیکن بیک اینڈ میں اس میں کس کس انداز سے کس کس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے لیے ذریعہ روزگار بنایا. اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ سوشل میڈیا. یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو درست استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کے درست استعمال سے اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنائے ہوئے ہیں. محنت کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. یہ ہے درست اور مفید سوشل میڈیا کا استعمال. مگر وہ لوگ کہ جن کے سوشل میڈیا کا استعمال فقط ان کے وقت کی بربادی ہے اور ان کی اس عمر کا ضیاع ہے کہ جس عمر میں انہوں نے کچھ کر کے دکھانا تھا، وہ خود سوچیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہماری یوتھ اس طرف آئے، ڈیجیٹل سکلز کو سیکھیں، فری لانسنگ کریں، آن لائن کمائیں، ڈالرز میں کمائیں، ڈالرز کو پاکستان میں لا کر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. Use these skills to kill poverty in your life and country and live a financial freedom life. کس طرح ان سکلز کو اور سوشل میڈیا کو اس طرح مثبت انداز میں استعمال کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں.